اور جو وضاحت سامنے آئی ہے وہ وضاحت بھی ناقابل قبول ہے. یعنی وضاحت دینے والے بندے کی باتوں سے، اس کے الفاظ سے، اس کے لہجے سے، اس کے تاثرات سے یوں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ غلطی مان رہا ہے. اس میں رعونت تھی، اس میں تکبر تھا. وہ اس معاملے کو اتنا ہلکا سمجھ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو جیو کو اس بات پر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت گمبھیر صورتحال ہے. جیو کے مالکان چونکہ وہ بچے نہیں ہیں، یا جیو کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کا نصف صدی بلکہ آپ کہیں کہ 70-80 سال کا تجربہ ہے صحافت کا. اور صحافت کے اندر وہ جو ہے ٹرینڈ سیٹر ہیں، بڑے سمجھے جاتے ہیں. پاکستان کے اندر جتنے چینل ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں. تو اگر ان کا یہ حال ہوگا تو آپ اندازہ لگیں کہ لوگوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. السلام علیکم دوستوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے چینل جیو نیوز کو ایک مبینہ گستاخی کے بعد پیمرا نے اس پر 15 دن کی پابندی لگا دی ہے. جیو نیوز پر الزام ہے کہ اس نے 10 محرم الحرام کو ایک ایسی دستاویزی فلم سفر عشق کے نام سے نشر کی ہے جس کے اندر مبینہ طور پر مقدس شخصیات جن میں صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منظر کشی کی گئی ہے. اب یہ انتہائی حساس ترین معاملہ ہے، اور جب یہ دستاویز فلم نشر ہوئی، یہ پروگرام نشر ہوا، تو اس کے بعد لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کرانا شروع کیا، اور پیمرا نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے جیو کے اوپر 15 دن کی پابندی لگا دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جیو نیوز کے اندر ایک بلنڈر آیا ہے سامنے، آیا یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے یا یہ کسی غفلت کا نتیجہ ہے؟ اور پیمرا نے جو سزا دی ہے، کیا سزا واقعی ان کے جرم کے مطابق ہے یا کم دی گئی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ یہ آخر غفلت کا نتیجہ ہے یا جان بوجھ کر کیا گیا ہے. کیونکہ انسان ہے، اس سے غفلت بھی ہو جاتی ہے، کام کے دوران بعض اوقات چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں. لیکن جیو ایک بہت بڑا ادارہ ہے. انہوں نے قابل ترین لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. ان کا ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ ہے. تو ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ کے سامنے سے اتنی بڑی چیز کا یوں نکل جانا، اسے دل نہیں مانتا کہ بھائی ایک چیز جس کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے، اور آپ ملک کے اندر دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اس پر بہت زیادہ سنجیدگی سے ایکشن لیتے ہیں. تو پھر جیو نے ایسا کیوں کیا کہ بھئی آپ کو پتا تھا کہ اگر ایسی ڈاکومنٹری ہے، اور جیسے کہ یہ ہمیں پتہ بھی چلا ہے کہ یہ ڈاکومنٹری جیو نے خود نہیں بنائی تھی، بلکہ ایران یا عراق سے اسے منگوایا تھا اور اسے ڈب کر کے نشر کیا تھا. تو اگر ایسی ڈاکومنٹری آپ نے منگوائی بھی تھی تو آپ کے پاس ایک باقاعدہ ایڈیٹوریل اسٹاف ہے، اور وہ اسٹاف اس کا جائزہ لیتا ہے. تو آخر اس اسٹاف سے یہ کیسے چوک ہو گئی، اتنی بڑی غلطی ہو گئی، اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا کہ اس نے اس کو جانے دے دیا اور وہ نشر بھی ہو گئی. تو یہ غفلت والا عنصر جو ہے بہت ہی پھیکا ہمیں نظر آتا ہے. اسی لیے پیمرا نے بھی فوراً ایکشن لیا اور جیو پر 15 دن کی پابندی لگا دی. اور اگر یہ جیسا کہ بعض سوشل میڈیا پر ہلکے یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ جیو نیوز نے باقاعدہ یہ پلاننگ کر کے اس طرح کیا ہے، اور جیو کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ ایسی کنٹروورسیز میں پڑا رہتا ہے تاکہ چینل کی جو ہے گروتھ بھی ہوتی رہے، اس کو ٹی آر پی بھی ملتی رہے. تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے تو یہ تو بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ہمارے پاس اب تک کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں کہ ہم الزام لگا سکیں کہ جیو نے یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کیا ہے. خصوصی طور پر مالکان کی پلاننگ تو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اگر لوور اسٹاف کی بھی جو اس پروگرام کے کرتا دھرتا تھے، اگر انہوں نے بھی ایسا کوئی پلان کیا ہے اسے نشر کرنے کا، اور انہوں نے کہا کہ بعد میں ہم دیکھ لیں گے، تو یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے. کیونکہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، ہم بہت ساری چیزیں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا آ جائے یا صحابہ کرام کی ناموس کا آ جائے تو پھر مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتا. تو اگر یہ ملی بھگت کے ساتھ کوئی ایڈیٹوریل اسٹاف کے اندر لوگ موجود تھے، انہوں نے ایسا کیا ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا. اس سے ایک تو جیو کی ساخ پر تو بہت بڑا دھبا لگے گا ہی، لیکن جیو کے لیے جہاں قانونی طور پر مشکلات آئیں گی، وہاں سماجی طور پر بھی بہت زیادہ مشکلات آنا شروع ہو جائیں گی. اب دیکھیں، لوگوں کو صبح جب لوگ گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ جیو کیوں بند ہوا ہے، لیکن صحافیوں نے بتانا شروع کیا. پھر پیمرا کا نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے آ گیا، اور مختلف صحافی، آپ یہ اندازہ کریں کہ جیو پر پابندی کے متعلق خبریں تمام صحافیوں نے دی ہیں، صحافتی تنظیموں نے بھی دی ہیں، لیکن اس پابندی کی مذمت کسی ایک نے بھی نہیں کی. یعنی ہر کوئی اس بات پر اسے افسوس ہے، اور وہ ڈر بھی رہا ہے کہ بھئی یہ تو ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے.
کیونکہ معاملہ گستاخی کا ہے اور کوئی صحافی یا صحافتی تنظیم یہ نہیں چاہے گی کہ لوگوں کا رخ اس کی طرف ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا جیو نے آپ سمجھیں کہ غلطی کی ہے، اور ایک ایسی غلطی ہے جو کہ ناقابل معافی ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے. باقی پیمرا کی طرف بھی لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ 15 دن کی سزا بہت کم ہے. اول تو پیمرا کو چاہیے تھا کہ وہ جیو سے اس چیز کی وضاحت مانگتا کہ آخر یہ کیوں ہوا، اور جو وضاحت سامنے آئی ہے وہ وضاحت بھی ناقابل قبول ہے. یعنی وضاحت دینے والے بندے کی باتوں سے، اس کے الفاظ سے، اس کے لہجے سے، اس کے تاثرات سے یوں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ غلطی مان رہا ہے. اس میں رعونت تھی، اس میں تکبر تھا، وہ اس معاملے کو اتنا ہلکا سمجھ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو جیو کو اس بات پر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت گمبھیر صورتحال ہے. جیو کے مالکان چونکہ وہ بچے نہیں ہیں، یا جیو کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کا نصف صدی بلکہ آپ کہیں کہ 70-80 سال کا تجربہ ہے صحافت کا، اور صحافت کے اندر وہ جو ہے ٹرینڈ سیٹر ہیں، بڑے سمجھے جاتے ہیں. پاکستان کے اندر جتنے چینل ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں. تو اگر ان کا یہ حال ہوگا تو آپ اندازہ لگیں کہ لوگوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ ایک بہت ہی عجیب صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ معاملہ اتنی آسانی کے ساتھ بیٹھ جائے گا، کیونکہ اب عوام کے اندر بھی یہ معاملات چلنا شروع ہو گئے ہیں. اس معاملے کی بھنک عوام کے اندر بھی چلی گئی ہے. سیاسی مذہبی جماعتیں بھی جو ہے اپنا کورم پورا کر رہی ہیں اور وہ اب صف بندیاں کر رہی ہیں. تو جیو کے لیے یہ بڑے مشکلات آگے معاملات آنے والے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جیو کی انتظامیہ اس معاملے پر کیا ایکشن لیتی ہے، اور پیمرا خود اس معاملے پر کیا ایکشن لیتا ہے، اور اگر حکومت اس میں انوالو ہوتی ہے تو حکومت خود کیا ایکشن لیتی ہے.